جی خوش آمدید ناظرین، میں ہوں شبیر خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں TRP 360۔ معاملہ جو ہے وہ سیاسی ہیجان کا ہے، اور اس سیاسی ہیجان میں صحافت جو ہے وہ سب سے بڑا میری نظر میں اس وقت کیجولٹی بن کے سامنے آ رہی ہے۔ اگر آپ صرف آج صبح سے یہ کل رات سے چلنے والی خبروں اور اس کے بارے میں اصل حقائق سامنے آنے کا معاملہ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ ہماری صحافت شاید سیاست دانوں سے بھی کوئی نچلے درجے پر اس وقت پہنچ چکی ہے۔ مثال کے طور پہ کہ آج صبح کے تمام بڑے اخبارات کے اندر ایک خبر لگی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ صاف دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ 90 روز میں انتخابات کرانا ان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ یہ آپ ڈان اخبار اٹھا لیں، آپ آج کا جنگ اٹھا لیں، آپ آج کا دی نیوز یا ٹریبیون اٹھا لیں، آپ کو یہ خبر وہاں پر نظر آ جائے گی۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ اور یہ خبر جب چلنی شروع ہوئی تو یہ ٹیلی ویژن کی بھی زینت بن گئی اور ہر ہیڈ لائن میں یہ موجود رہی۔ لیکن اب ہوا یہ کہ اس کے جواب میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پوچھنا پڑا، کو وضاحت جاری کرنی پڑی ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے کہ اس طرح کا کوئی بیان الیکشن کمیشن سے غلط منسوب کیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن نے اس طرح کا کوئی بیان جاری ہی نہیں کیا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ملک کا ایک آئینی ادارہ ہے جو کہ باؤنڈ ہے، جب اس کو حکومت کہہ دے یا ریاست کہہ دے کہ 90 روز میں، جو کہ آئین میں لکھا ہے، اسے اسمبلیاں تحلیل ہونے کے 90 روز کے اندر یا 60 روز کے اندر انتخابات کروانے ہیں، اس سے ایسی خبر منسوب کر دی جائے اور پاکستان کے تمام معتبر اخبارات اس کو شائع بھی کر دیں، تو سوچیں کہ اس ملک کی صحافت کا کیا عالم ہے۔ کوئی پوچھے جا کے ان اخبارات سے اور ان ٹی وی چینل سے کہ کون سی سورس تھی جس نے انہیں بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن نے انکار کر دیا ہے کہ 90 روز میں انتخابات نہیں ہو سکتے۔ ایک اور خبر جو کہ آج صبح سے تمام ٹی وی چینلز پر چل رہی ہے وہ یہ کہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے اس سمری پہ دستخط کرنے سے یا اسے پڑھنے سے اور اسمبلی میں جانے سے انکار کر دیا جب انہوں نے یہ سمری دیکھی اور اس میں یہ نظر آیا کہ آرٹیکل 5 کے تحت یہ فیصلہ کرنا ہے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ختم کرنا ہے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کا بیان آیا ہے اور وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ اسپیکر اسد قیصر اس بیان کی وضاحت کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ انہوں نے بیان جاری کیا ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد پر رولنگ کے حوالے سے اسپیکر قومی اسمبلی سے متعلق بیان پر چلنے والی خبروں کی سختی سے تردید کی جاتی ہے۔ یہ قومی اسمبلی کے ترجمان کا بیان ہے۔ اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا چینلز پہ جو خبر چل رہی ہے وہ انتہائی بے بنیاد ہے۔ اس میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر اس روز اسمبلی میں اس لیے نہیں تھے کیونکہ حزب اختلاف نے سیشن شروع ہونے سے چند گھنٹے قبل ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی تھی، اور یہ سبوں کو پتہ ایسا ہوا تھا، تو جب تحریک عدم اعتماد جمع ہو گئی تو وہ اسمبلی کی صدارت کیسے کر سکتے تھے؟ وہ آ ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ انتہائی ریزنیبل، لاجیکل اور لیگل بات ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا جو انہوں نے کیا۔ ہاں البتہ جب وہ سمری منظر عام پہ آئی جس کے تحت اسپیکر نے رولنگ دی اور ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی، تو اس کے اوپر سب دیکھ سکتے ہیں کہ دستخط اسد قیصر صاحب کے بھی موجود ہیں، جو کہ کنڈون کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں جو ڈپٹی اسپیکر کہہ رہے ہیں۔ تو اب یہ کل شام سے اور آج صبح سے جو خبریں چل رہی ہیں کہ اسپیکر بڑے شش و پنج میں تھے، وہ نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے، ایسا کہیں دور دور تک نظر نہیں آیا، بلکہ یہ بیان اس کی وضاحت کر رہے ہو اور ایک بہت ہی پلازیبل، ایک بہت ہی مناسب اس کے مطلب دے رہا ہے، اس کی وجہ دے رہا ہے۔ تو دوسری فیک نیوز جو ہے وہ آج صبح سے یہ چل رہی تھی۔ تیسری خبر جو کل ایک چینل کے شو میں بتایا گیا کہ جی 2 مارچ کو ڈونلڈ لو صاحب جو ڈپٹی سیکریٹری آف ساؤتھ ایشین افیئرز ہیں امریکہ کے، ان کو سینٹ کی کمیٹی برائے خارجہ میں امریکہ میں بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ نے کوئی بات کی ہے پاکستان کی حکومت سے، وہاں کے اہلکاروں سے، جو عمران خان صاحب نے دورہ کیا ہے روس کا۔ تو اس کے اوپر میں آپ کو بتاتا چلوں
کہ ان کا کہنا تھا کہ نہیں جی ہم نے فون کیا ہے اور کچھ بات کی ہے، لیکن ڈائریکٹلی ہماری ریاست پاکستان یا وزیر اعظم یا ان سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ یہ 2 مارچ کا سیشن ہے جو کہ شیئر کیا گیا ہے، کل چینلز پہ چلایا بھی گیا۔ 2 مارچ کو یہ سیشن ہوا، سینٹ، امریکی سینٹ خارجہ کمیٹی کا اجلاس، اس کے اندر ڈونلڈ لو صاحب سے سوال جواب ہو رہا ہے۔ یہ 2 مارچ کی بات ہے۔ 2 مارچ اور 7 مارچ کو کیبل آئی ہے۔ 7 مارچ کا تو یہ 2 مارچ کو کیسے دھمکی کی بات آ سکتی ہے؟ دھمکی کی بات تو آئی ہے 7 مارچ کو۔ 7 مارچ کو صبح جب ملاقات ہوئی اسد مجید خان سے ڈونلڈ لو کی، تو یہ دھمکی آئی، وہ اس رات کنوے کی گئی پاکستان کو، اور پھر وزیر اعظم نے اس کا نوٹس لیا اور وہ ساری کہانی چلی۔ تو 2 مارچ کا کلپ چلا کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ 2 مارچ کو تو یہ بات تھی نہیں، واقعی نہیں تھی، یہ بالکل سچی بات ہے، نہیں تھی۔ 7 مارچ کو ملاقات ہوئی ہے اسد مجید خان صاحب کی ڈونلڈ لیو سے، اور اس میں یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو یہ 5 دن کا جو وقفہ ہے 2 سے 7 کا، اس کو جوڑا کیسے جا رہا ہے، یہ بھی سمجھ سے باراتر ہے، یہ عقل دنگ رہتی ہے اس معاملے کے اوپر۔ میڈیا ہمارا جو چیز نہیں چلا رہا اور جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو سارا مسئلہ ہی جس کی وجہ سے ہے، وہ روس کا بیان ہے، روس کی وزارت خارجہ کا بیان ہے جو کہ آج پبلک ہوا ہے۔ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ بیان کیا پبلک ہوا ہے۔ وہ آپ سوچیں کہ روس کی وزارت خارجہ اس معاملے میں بولی ہے اور خوب بولی ہے، وہ ہمارے ہاں کوئی نہیں چلا رہا۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ نے روس کا دورہ منسوخ کرنے پر عمران خان کو سزا دی ہے۔ یہ روسی وزارت خارجہ کا بیان ہے، یہ ذہن میں رکھنے والے۔ انہوں نے کہا کہ صدر خلیفہ جلوی کی جانب سے قومی اسمبلی کی تحلیل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جب وزیر اعظم عمران خان نے فروری میں ماسکو کا دورہ کرنا تھا تو اس وقت امریکہ اور اس کے مغربی اتحادی وزیر اعظم پر یہ دورہ منسوخ کرنے کے لیے زبردست دباؤ ڈال رہے تھے۔ بیان میں کہا گیا کہ جب وہ پھر بھی روس کے دورے پر آئے تو امریکہ کے نائب وزیر خارجہ برائے جنوبی ایشیا ڈونلڈ لیو نے واشنگٹن میں پاکستان کی سفیر کو طلب کر کے دورہ فوری منسوخ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا، مگر یہ مطالبہ بھی رد کر دیا گیا۔ اس کے بعد بیان میں ایک اعلیٰ امریکی عہدیدار مبینہ طور پر ڈونلڈ لیو اور امریکہ میں پاکستانی سفیر اسد مجید خان کے درمیان ہونے والی گفتگو کے بارے میں پاکستانی میڈیا اطلاعات کا حوالہ دیا گیا ہے۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا کہ اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال میں اس بارے میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ امریکہ نے نافرمان عمران خان کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ وزیر اعظم کی جماعت کے ارکان کا ایک گروہ اچانک اپوزیشن میں چلا گیا اور اچانک سے پارلیمان میں وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کروا دی گئی۔ یہ روسی وزارت خارجہ کا بیان ہے جو آج جاری کیا گیا ہے، اور یہ اس سارے معاملے اور ہمارے میڈیا سین سے آج غائب ہے۔ کوئی چینل آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ روس کی وزارت خارجہ نے یہ بیان جاری کیا ہے۔ اگر امریکہ نے دھمکی نہیں دی اور امریکہ نے کچھ نہیں کہا تو روس کو کوئی محبت حب عمران نہیں جاگی ہے روس میں بالکل بھی کہ وہ اس طرح کے بیان کو لے کر کے سامنے آئے، لیکن یہاں یہ ہوا ہے۔ ایرانی اخبارات آج اور کل سے بھرے پڑے ہیں جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ کس طرح سے عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے دوسروں کو استعمال کر رہا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کا ہم اسٹیٹمنٹ پہلے آپ سے شیئر کر چکے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ کسی طرح کی بھی کولڈ وار سچویشن جو ہے وہ ہیجمنی اس ریجن کے اندر دوبارہ شروع ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارا میڈیا حذف کر گیا ہے۔ میڈیا کو یاد کیا آ رہا ہے؟ بے بنیاد خبریں کہ الیکشن کمیشن 90 روز میں انتخابات نہیں کروا سک رہا۔ پھر ان کو یہ بھی یاد آ رہا ہے جو کہ انتہائی بے بنیاد بات ہے کہ اسد قیصر جو ہیں وہ کنی کترا گئے اس دن کے اجلاس سے، جبکہ خود ایک قانون کے تحت ان کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد آ گئی تھی تو وہ جا ہی نہیں سکتے تھے اس اجلاس میں۔ ہاں، میڈیا یہ نہیں بتا رہا کہ جو سمری ڈپٹی اسپیکر نے پڑھی اس کے اوپر دستخط اسد قیصر کے بھی ہیں اور انہوں نے اس کو بالکل کانڈون کیا ہے۔ میڈیا یہ بھی نہیں بتا رہا، میڈیا یہ جھوٹی خبر چلا رہا ہے کہ 2 مارچ کی کلپ چلا دیں گے ڈونلڈ لو کا، یہ نہیں بتائیں گے کہ بھائی 2 مارچ کے بعد 7 مارچ آئی تھی، 7 مارچ کو اسد مجید خان کی ڈونلڈ لیو سے ملاقات ہوئی تھی۔ میڈیا یہ بھی نہیں بتا رہا۔ تو میڈیا ہمارا اس بری طرح سے ایکسپوز ہوا ہے اس سارے قضیے میں، اور میری نظر میں تو اگر سیاست کے بعد دوسرا جو سب سے بڑی کیجولٹی بنی ہے وہ صحافت بنی ہے،
اس ملک کے اندر اس سارے لیٹر گیٹ کے قضیے میں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے اپنے نئے شو میں۔ خدا حافظ۔